آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمت والمغفرہ۔ ناظرین محترم، چونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے اور استقبال ماہ مبارک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ایک خاص خطبہ جو ماہ رمضان سے پہلے شعبان کے آخری جمعے پہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس خطبے میں آپ نے ماہ رمضان کی برکتیں، روزہ دار کے جو اعمال ہیں ان کا اجر و ثواب، صلہ رحمی کی اہمیت، فقراء و مساکین کی جہت سے پیغام، قرآن کی تلاوت کی اہمیت، اسی طرح جو اور عطش یعنی بھوک اور پیاس کے برداشت کرنے کا فلسفہ، اور بہت سارے حقوق العباد، یتیموں کے حوالے سے، پڑوسیوں کے حوالے سے، بہت سارے جہات سے آپ نے لوگوں کو متوجہ فرمایا، روزے کو افطار کرانے کے ثواب کے حوالے سے متوجہ فرمایا، نماز کی اہمیت اور فضیلت بتائی کہ ماہ مبارک میں واجب نمازوں کے ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے، مستحب نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل اور ان کی شہادت کو بھی بیان کیا اور مصائب کو بیان کیا۔ تو یہ وہ خلاصہ تھا جو خطبہ شعبانیہ کے اندر موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ رسول خدا کے ان مبارک جملوں سے ہم سب متبرک ہوں اور ان روحانی فلاسفہ اور روحانی جو فوائد ہیں، جو فکری و عقائدی و عملی توجیحات و ارشادات ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کی طرف ہم سب متوجہ ہوں اور ان برکتوں کو ماہ رمضان میں سمیٹ سکیں جن برکتوں کو سمیٹنے کا رسول خدا نے ہمیں حکم دیا اور متوجہ فرمایا کہ اے لوگو، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور یہ تمہاری طرف آ رہا ہے برکت لے کے، رحمت لے کے اور مغفرت لے کے۔ تو یہ تین چیزیں اس دور میں بہت مفقود ہو چکی ہیں۔ برکت انسان کی زندگی سے، انسان کے مال سے، انسان کے اعمال سے ختم ہوتی جا رہی ہے، رحمت کا جنبہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور مغفرت کے تو سب لوگ محتاج ہیں۔ پھر فرمایا هو شہر اللہ عند اللہ من افضل الشہور، کہ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں تمام مہینوں سے افضل ہے۔ ایام ہو افضل الایام، کہ اس مہینے کے ماہ مبارک کے دن جو ہیں تمام دنوں سے افضل ہیں، ولیالی ہے افضل اللیالی، اور اس ماہ مبارک کی راتیں تمام سال کی جتنی بھی باقی راتیں ان سے افضل ہیں۔ وساعات ہو افضل الساعات، اور اس ماہ رمضان کی جو گھڑیاں ہیں، جو اوقات ہیں، جو ساعتیں ہیں، وہ سب سے افضل ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی اہمیت اور مقام کو بتا دیا کہ یہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ جو ہے مثلا اگر دن کو عمل کیا ہے تو رات کو نہیں ہے، یعنی 24 گھنٹے اس کی اہمیت ہے۔ ہر لحظہ، ہر گھڑی تمہیں خیر و برکت کے ساتھ اور تمہارے لیے رحمت اور مغفرت کے ساتھ یہ مہینہ آ رہا ہے۔ اور پھر آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی خطبے میں ارشاد فرمایا دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ اے لوگو، اس مہینے میں تمہیں اللہ کی مہمانی کی طرف بلایا گیا ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان کسی عام انسان کا مہمان بنتا ہے، وہ بھی شرف ہے، کسی مومن کا مہمان بنتا ہے، اس میں بھی شرف ہے، کسی خاص شخصیت کا مہمان بنتا ہے، اس میں بھی شرف ہے، امام کا مہمان بن جائے بہت بڑا شرف ہے، رسول خدا کا مہمان بن جائے اس سے بڑا شرف ہے، اور پھر سب سے بڑا شرف کہ خود اللہ کا انسان مہمان بن جائے۔ اور یہ مہمانی فقط کھانے پینے کے اعتبار سے نہیں، روحانی مہمانی، جس میں انسان کی روح کو تقویت ملے، جس میں انسان کی روح کمال کی طرف جائے، جس میں انسان کی روح خدا کے قرب کی طرف چلتی جائے اور آگے بڑھتی چلی جائے، وہ معراج روحانی حاصل ہوتی چلی جائے۔ تو
تو اس میں انسان کو اللہ کی ضیافت، اللہ کا مہمان، جیسے لوگ کعبے کے پاس جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں تو اللہ کے مہمان کہلاتے ہیں، اسی طرح ماہ رمضان میں جو شخص حج پہ نہیں بھی جا سکتا اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اللہ کا مہمان ہو رہا ہے، اس سے بڑا شرف کیا ہوگا؟ لیکن کوئی اس دعوت کو قبول نہ کرے، خود اللہ کی دعوت کو، تو اس سے بڑی بدبختی اور بد نصیبی کی بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، کہ صرف اللہ کے مہمان نہیں ہو بلکہ اس میں اللہ نے آپ کو کرامت عطا کی ہے، یعنی انسان کو تکریم دی ہے۔ جو روزے دار خدا کے احکام کے مطابق چلنا چاہتا ہے اس ماہ مبارک میں، اس کو خاص احترام دیا ہے۔ ایک مہمان ہوتا ہے بس آ گیا گلے پڑ گیا، نہیں، ایک مہمان ہے جسے بلایا جا رہا ہے اور اسے ریسپیکٹ دی جا رہی ہے، تو خدا کی طرف سے خصوصی ریسپیکٹ ہے۔ فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارے سانس لینا اس مہینے میں عام سانس نہیں ہے کہ سانس آئے اور گئے اور اس کی کوئی ویلیو نہ ہو۔ اللہ نے اس مہینے میں جو عبادت گزار ہے، جو روزے دار ہے، جو اطاعت گزار ہے، جو خدا کی مہمانی قبول کرتا ہے، خدا کی اطاعت میں رہ کے زندگی گزارتا ہے اس مہینے میں، اس کے سانس عام سانس نہیں رہتے، وہ سانس خدا تسبیح کا درجہ اسے دے دیتا ہے۔ نومکم فیہ عبادہ، اور اس مہینے میں ہر پورا سال انسان سوتا رہے وہ عبادت نہیں ہوتی۔ ہاں مولا علی کے پڑوس میں سونا عبادت ہے روایت میں، اور علی کا بستر رسول پہ سونا عبادت ہے، اور روزے دار کا سونا عبادت ہے۔ یعنی اتنا بڑا لطف خدا کی طرف سے، اتنی بڑی رحمت کہ سونے پہ بھی خدا اس کو عبادت لکھ رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ کچھ اتنے بدبخت لوگ ہوتے ہیں کہ روزہ رکھ کے وہ بہانے بناتے ہیں بے نمازیوں والے کہ پیاس لگتی ہے اور یہ ہوتا ہے، پیاس تو لگنی، یہی تو امتحان ہے، پیاس اور بھوک کا تو امتحان ہے کہ دوسرے غریب اور محتاج لوگوں کے پیاس اور بھوک کا احساس ہو، اور روز قیامت کی بھوک اور پیاس کو انسان یاد کرے، یہی تو اپنے آپ کو احساس دلانا ہے۔ تو اس احساس سے بھی بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی ہم بھائی سو کے گزار لو، روزہ رکھ لو، سو کے گزار لو، تمہارا روزہ بھی ہو جائے گا، بھوک و پیاس کی شکایت بھی ختم، اور تمہارا سونا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اس سے بڑا پیکج کون دے سکتا ہے سوائے رحمت للعالمین کے ذریعے سے؟ جو اللہ، جو رحیم ہے، جو رحمان ہے، اس نے انسان کو مغفرت کا اتنا کھلا پیکج، اور پھر بھی اس پیکج سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو وہ بدبختی ہو سکتا ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا نومکم فی عبادہ و عملکم فی مقبول، پورا سال جو ہم عمل کرتے ہیں اس میں قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں اللہ نے اتنا لطف کیا ہے کہ جو بھی عمل میرے لیے انجام دو گے وہ قبول کروں گا۔ تو قبول کروانے کے لیے ایک بندے کو اگر جو ہے اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا ماہ رمضان میں، جتنے بھی اعمال کرے گا اچھے اعمال وہ قبول ہوں گے، اور پھر بھی کوئی بندہ نہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، باقی مہینوں میں دعا قبول ہو یا نہ ہو نہیں پتا ہوتا، لیکن اس مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے، اور یقیناً وہ دعا کی شرائط جو علماء نے لکھی ہیں، روایات میں ہے کہ حلال رزق کھایا ہو، گناہ نہ کیا ہو، زبان جس سے دعا مانگی جا رہی ہے اس سے گناہ نہ کیا ہو، پیٹ میں حرام نہ ڈالا ہو، یقین ہو خدا قبول کرتا ہے۔ لیکن قبولیت کا یہ مطلب نہیں کہ ادھر دعا ختم ہوئی اور ادھر فوراً وہ حاجت پوری ہو گئی۔ قبولیت کا یہ بھی معنی ہے، روایات میں ہے کہ روز قیامت یہ دنیا میں اس کا دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوا، لیکن اللہ نے قبول کر لی تھی وہ دعائیں، اور اس کی جزا روز قیامت دے گا انسان کو۔ اور انسان تمنا کرے گا کاش اس کی دنیا میں جو دعائیں مانگی تھی کوئی ایک بھی ہے وہ ضرورت پوری نہ ہوتی اور ساری آج اجر مل جاتا ان دعاؤں کا، تو کیا میرا مرتبہ بلند ہو جاتا۔ تو یہ ہے دعا کی فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، کہ آپ نے اللہ جو تمہارا رب ہے اس سے سوال کرو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس سے سوال کرو سچی نیتیں لے کر اور پاک و پاکیزہ دل لے کر۔ یہ دعا قبول ہونے کے لیے بہت کڑی شرط ہے کہ نیت بھی صادق و سچی ہو اور دل بھی پاک و پاکیزہ ہو، تمام روحانی بیماریوں سے، کسی مومن کے بارے میں حسد نہ ہو، تکبر نہ ہو، اس سے حقد بغض نہ ہو، دوسروں کی انسلٹ نہ کرے، اذیت نہ دے، حب دنیا میں مبتلا نہ ہو، حب ریاست میں مبتلا نہ ہو، بہت سارے جو گناہ روحانی گناہ ہیں ان سے، شرک، ریا، دکھاوا، بہت سارے گناہ جو باقاعدہ علماء نے کتاب ذنوب کبیرہ، گناہ نے کبیرہ، اس کی سٹڈی کرنی چاہیے، اس میں علماء نے لکھے ہیں تو پتہ چلے کہ کون کون سے
وہ گناہ ہیں جو دل سے ہو رہے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ دل بھی پاک ہوں۔ ان یوفقکم لصیام ہی، کیا دعا مانگے؟ پہلی دعا یہ مانگے، پروردگار ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ خدا کی طرف سے اگر توفیق سلب ہو گئی تو پھر کوئی نیک کام انسان انجام نہیں دے سکتا۔ و تلاوت کتاب ہی، یہ دعا مانگے کہ پروردگار اپنی کتاب کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ وہ آج جو میڈیا کا دور ہو گیا، لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اب تو قرآن دیکھنے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اغلب لوگوں کی یہ حالت ہو چکی۔ حتیٰ ماہ رمضان میں بھی لوگ قرآن جو ماہ رمضان میں نازل ہوا، جو ہدایت کے لیے آیا، جو متقین کو ہدایت دیتا ہے، ہدن للمتقین، لوگ ماہ رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ اور تلاوت سے مراد فقط قرات پڑھنا نہیں ہے، بلکہ کوشش کریں رات کو پڑھیں قرآن، کیونکہ دن کو اگر پڑھیں گے اور کسی کی قرات جو واجب قرات ہے، ایک قرات ہے کہ وہ اس کا خیال نہ کیا جائے تو وہ معنی میں تبدیلی نہیں آتی، وہ خوبصورتی کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو کچھ حروف کا تلفظ ہے ان کا تلفظ لازمی ہے ویسے ہی کیا جائے، اگر ویسا نہ ہوگا تو معنی بدل جائے گا، تو اس طرح روزہ باطل ہونے کا خطرہ ہے۔ اکثر لوگوں کی تلاوت نہیں ہے، حتیٰ بڑے بڑے قاریوں کی بھی اسی طرح حالت ہے، وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں بعض اوقات۔ اور ہاں بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے ہوتی ہیں، تو اگر ایسی مہارت نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہے، تو پھر آپ رات کو تلاوت کریں، روزے کے وقت تلاوت نہ کریں تاکہ معنی نہ بدل جائے اور اس سے روزے پہ اثر نہ ہو۔ تلاوت کتاب کی جو ہے نا ضرور اس پہ توجہ کریں، کیونکہ یہ قرآن یہاں تلاوت کی بات ہے۔ تلاوت تلا یتلو کا معنی جو دقت سے اگر دیکھا جائے کہ پیروی، یعنی قرآن جو کہہ رہا ہے اس کی پیروی بھی ہو، قرات بھی ہو اور ساتھ اس پہ عمل بھی ہو، اس کی توفیق کی دعا مانگی جا رہی کہ میں قرآن پڑھوں اور پھر اس پہ عمل کروں، مجھے اس کی توفیق دے۔ یہ دقت سے رسول خدا اس بات کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، کہ اس عظیم مہینے میں جو اللہ کی مغفرت سے محروم ہو گیا وہ بدبخت انسان، یعنی اتنا بڑا پیکج خدا نے کھول دیا ہے کہ سانسیں بھی تسبیح، نیند بھی عبادت، عمل بھی مقبول، پھر بھی بندہ کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ روزہ رکھنے کے لیے، نہ نماز پڑھنے کے لیے، نہ نیک کوئی اور کام کرنے کے لیے، نہ دعا مانگنے کے لیے، نہ تلاوت کے لیے، کچھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے کہ کوئی آخرت کی زندگی ہے، لمبی زندگی ہے، وہاں کے لیے زیادہ تقوی چاہیے اور وہاں کے لیے نیک اعمال چاہیے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے، یعنی وہ کچھ اس کا مطلب ہے اس کا قیامت پہ زبانی یقین ہے، حساب و کتاب پہ زبانی ہے یقین ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ جنت اور جہنم پہ فقط زبانی وہ کہتا ہے، عقیدہ اس کا نہیں ہے، یہ بہت ضعیف عقیدہ ہے، اس کو یقین نہیں ہے، تو ایسے شخص پھر ایسے ہی ہو سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِي جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ، کہ یہ جو روزے رکھتے ہو، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہو، اس سے روزے قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو کہ اگر ہم دنیا میں یہ بھوک و پیاس برداشت کر لیں گے تو خدا ہمیں روزے قیامت بھوک و پیاس سے جو ہے نا وہ محفوظ فرمائے گا۔ وہ فرمایا وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اس مہینے میں اپنے فقیر اور مسکین لوگوں کے اوپر صدقہ کرو۔ صدقے کی دو قسمیں، ایک واجب ہے، ایک مستحب ہے۔ جو واجب ہے وہ تو زکوٰۃ ہے، جو مال پہ ہوتی ہے، چاہے گندم ہے، چاہے جو ہے، کھجور ہے، کچھ حیوانات پہ ہے، تو وہ سورہ توبہ میں جیسے خذ من اموالہم صدقہ، تو صدقہ سادات پہ حرام ہے، خمس سادات کا حق ہے، تو یہاں صدقے کی بات ہے۔ مستحب صدقہ جو ہے وہ دینا اس کا بہت ثواب ہے، اور خصوصاً ماہ رمضان میں چونکہ عمل بھی قبول ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، صدقے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ جو فقراء و مساکین اپنے منطقے میں دیکھے محتاج لوگ جو ہیں ان کو دیں، ڈیلی صدقہ نحوست، ڈیلی ایک نحوست ہوتی ہے، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو ٹالنے کے لیے صدقہ دو، خدا کے غضب کو روکنے کے لیے صدقہ دو، تو یہ انسان کی مصیبتیں بھی ان سے دور کرتا ہے، مرضوں کو دور کرتا ہے، اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ برکات ہیں مستحب صدقے کی۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پہ رحم کرو۔ یہ اخلاقی درس دے رہے ہیں اللہ کے رسول، جو آج کے دور کی، ہر دور کی ضرورت ہے، خصوصاً آج کے دور کی، تو بڑوں کی رسپیکٹ ہی نہیں ہوتی، چھوٹوں پہ رحم نہیں ہوتا۔
تو یہ رسول خدا اس مہینے میں خصوصی طور پہ یہ پیغام دے رہے ہیں، وَسِلُوا ارحامکم، کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، ان سے تعلق جوڑ کے رکھو، توڑو نہیں، کم سے کم تعلق، ان کو سلام بھیج دو۔ آج تو میڈیا کے دور میں بہت آسان ہو گیا، ان کی اگر کوئی حاجت ہے وہ پوری کرو، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے غلط ارادے نہ رکھو، ان کے لیے برا گمان نہ رکھو، ان کی پریشانی میں ان کے لیے ان کی مددگار بنو۔ یہ صلہ رحمی کی جتنی بھی قسمیں، جتنے رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، چچا ہیں، پھپھو ہیں، خالائیں ہیں، جو بھی جتنے سلسلے ہیں رشتہ داروں کے، ان سب سے تعلق کی بات ہو رہی۔ ہاں، بعض ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ وہ جیسے آدم علیہ السلام نے اپنے اس مقتول بیٹے کو اور اس کی اولاد کو وصیت کی تھی کہ جو قاتل ہے اور اس کی اولاد چونکہ قتل پہ راضی تھے، تو اس وجہ سے ان سے تعلق نہ رکھنے کی، یعنی ان کی تکبر اور ہٹ درمی سے جب وہ باز نہیں آ رہے تھے تو اس صورت میں یہ جو آدم علیہ السلام نے وصیت کی کہ ان سے تعلق نہیں رکھنا۔ بعض ایسے ہٹ درم ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں رشتہ دار کو، اپنی سرکشی، اپنی خیانت، اپنا تکبر، اپنی بے دینی، اپنی دھوکہ بازی سے باز نہیں آتے، تو ایسوں سے بعض اوقات قطع تعلقی ہی میں دین، اپنے دین کی بھی بقائے اور ان کی بھی اصلاح کا چانس اسی میں ہوتا ہے کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، فرمایا اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ زبانوں کے تقریباً 25 کے قریب میں نے گناہ جو ہے نا بعض خطبات میں نے پیش کیے تو خطبہ جمعہ میں، کہ 25 گناہ انسان ممکن ہے ڈیلی بیسس پہ ان میں سے اکثر گناہ انسان انجام دے رہا ہے زبان سے، کسی کو اذیت دینا، کسی کو بہتان لگانا، کسی کی انسلٹ کرنا، کوئی گانا کوئی گایا جا رہا ہے، جھوٹی گواہی دی جا رہی ہے، جھوٹی بات نقل کی جا رہی ہے، بہتان لگایا جا رہا ہے، تہمت لگائی جا رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، گالی دی جا رہی ہے، یعنی 25 کے قریب گناہ ہیں جس کی تفصیل کتب کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ بہت ساری روایات ہیں کہ روزہ بعض اوقات بعض لوگوں کو فقط بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں دیتا، کیونکہ وہ نہ زبان کی حفاظت، اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی، زبان کا بھی، جلد کا بھی، بالوں تک کی روایت ہے کہ گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ یہی تو پریکٹس ہے۔ اس ایک مہینے میں اگر اپنے آپ کو عملی تمرین میں، پریکٹس میں لے آئے گناہوں سے بچ کر، تو پھر پورا سال ایسا مومن کہ اسے کرنا چاہیے اور کرنا ہوگا اور کرے گا۔ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، فرمایا جس چیز کی طرف نگاہ کرنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے اس سے اپنی نگاہوں کو بچاؤ۔ آج کے دور کا میں کہتا ہوں سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں موبائل، انٹرنیٹ دے دیا، جوانوں کے ہر ایک کے ہاتھ میں، اور انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہم حلال چیز دیکھ رہے ہیں یا حرام چیز دیکھ رہے ہیں۔ نیٹ پہ جو شیطانی جال بچھا دیا گیا ہے، تو اس سے بچنا یہ روزے کی قبولیت ہے۔ یہ نہ ہو ایک طرف روزہ رکھا ہو اور دوسری طرف غلط چیزیں، حرام چیزیں سن رہا ہے، گانے سن رہا ہے، غلط فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے روزے کا کوئی اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ فرمایا وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ، اسی طرح اپنے کانوں کو ان چیزوں سے بچاؤ کہ جس کا سننا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، غیبت سننا، گانے سننا، غلط باتیں سننا، گمراہی کی باتیں سننا، جو بھی چیزیں منع کی ہے شریعت نے سننا، اس کو نہ سنیں۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، لوگوں کے یتیموں کے اوپر رحم کرو، تمہارے یتیموں کے اوپر رحم کیا جائے گا۔ یہ خدا نے ایک نظام بنایا ہے کہ اگر تم دوسروں کے لیے نیکی کرو گے، خدا تمہاری نسلوں کے لیے، تمہارے لیے نیکیوں کے دروازے کھولے گا۔ پھر فرمائے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اس مہینے میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرو۔ توبہ فقط یہ نہیں کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میں توبہ کرتا ہوں بس آئندہ نہیں کروں گا، یہ کافی نہیں ہے۔ توبہ کی شرائط باقاعدہ تفصیلی روایات و آیات میں موجود ہیں۔ توبہ یہ ہے کہ سابقہ گناہوں پہ شرمندگی ہو، نادم ہو، گریہ تک کرے، اور آئندہ عزم پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ میں ایسے گناہوں کا ارتکاب نہیں کروں، چاہے غیبت تھی، تکبر تھا، حسد تھا، نمیمہ چغل خوری تھی، کوئی بھی گناہ، گانے تھا، نماز چھوڑ رہا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، غیبت کرتا تھا، جو گناہ، حرام کماتا تھا، جو گناہ کیے انسان نے، ان پہ سچے دل سے یہ اقرار کرے خدا کی بارگاہ میں کہ آئندہ میں ایسے کام نہیں کروں گا، یہ ہے سچی توبہ۔ اور پھر ندامت اور عزم کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو اس کے ذمے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں ان کو بھی انجام دے، کسی کا حق کھایا دے، کسی کو خمس
دینا ہے اس کے ذمے وہ دے، زکوٰۃ دینی ہے وہ دے، نماز ذمے ان کو قضا جو ہیں وہ ادا کرے، روزے ذمے ان کو رکھے جب رکھ سکتا ہے پورے سال میں سے، سردیوں میں یا جس موسم میں بھی، تو یہ سارے کام کرے گا، یہ توبۃ النصوح ہے، یہ سچی توبہ ہے۔ تو اس کو اسی توبہ کی یہاں حکم دیا جا رہا ہے، وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، کہ نماز کے اوقات میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو، فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَىٰ عِبَادِهِ، نماز کے وقت یہ بہترین فضیلت والا وقت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نگاہ کرتا ہے۔ یجیبہم اذا ناجاہو، اگر وہ سرگوشی کریں اللہ سے تو خدا ان کی سرگوشی کا جواب دیتا ہے، ویلبیہم اذا ناداہو، اگر بلند آواز سے پکاریں تو خدا ان کے بلند آواز کا بھی جواب دیتا ہے، ویعطیہم اذا سألوہ، اللہ انہیں عطا کرتا ہے اگر وہ سوال کریں اللہ سے، ویستجیب لہم اذا دعوہ، اور خدا جواب دیتا ہے جب وہ پکارتے ہیں خدا کو، ادعونی استجب لکم، قرآن میں بھی ہے، جواب دوں گا میں، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا تمہاری پکار پہ۔ ایھا الناس ان انفسکم مرہون باعمالکم، لوگو تمہاری جان، تمہاری ذاتیں تمہارے برے اعمال میں رہن رکھی جا چکی ہیں، ففقوها باستغفارکم، پس ان اپنی جانوں کو، اپنی ذات کو چھڑاؤ ان برے اعمال سے استغفار کر کے، ایک تو زبان سے بھی جیسے میں نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پروردگار میں مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے، خدا سے یہ بھی مغفرت بھی طلب کرے تسبیح کے ذریعے سے بھی، دل سے فقط زبان سے تو کہتا رہے استغفر اللہ اور پھر وہی گناہ کرتا رہے، یہ خدا کے ساتھ مذاق ہے، جیسے کہ بعض روایات، وَظُهُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ، اور فرمایا تمہاری پشتیں جو ہیں تمہارے گناہوں کے بوجھ سے وزنی ہو چکی۔ رسول خدا جب معراج سے تشریف لائے تو اصحاب سے فرمایا مجھے ایک شخص پہ، لوگوں نے پوچھا کوئی مجھے ہمیں واقعہ سنائے تعجب آمیز، کہا ایک شخص پہ مجھے بہت تعجب ہوا کہ جس کی پشت پہ پہلے ہی بوجھ تھا، وہ تھوڑی دور آگے جاتا تھا اور بوجھ لاد لیتا تھا، پھر گرتا اٹھتا آگے بڑھتا، پھر اور بوجھ اپنی پشت پہ لاد لیتا تھا، مجھے اس پہ بہت ترس آیا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون شخص تھا؟ کہا یہ وہ شخص ہے جس کی پشت پہ پہلے ہی گناہوں کا بوجھ ہے اور پھر وہ گناہوں سے باز نہیں آتا، مزید گناہ اپنی پشت پہ لاد رہا ہے، اور ایسے شخص پہ تعجب بھی ہوتا ہے اور ترس بھی آتا ہے۔ فرمایا کیسے اپنی پشتوں سے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر سکتے ہو، فخففوا عنہا بطول سجودکم، کہ یہ گناہوں کا بوجھ اپنی پشت سے ہلکا کر سکتے ہو سجدوں کو لمبا کر کے۔ آج تو لوگ نماز پڑھتے ہیں تیزی سے، ایسے جیسے ایک بگار دے رہے ہوں، جیسے ایک مصیبت میں پڑ گئے ہوں۔ جس بندے کو روحانی سکون ملتا ہے نا نماز سے اور خدا سے باتیں کرنے سے اور دنیا سے قطع تعلق سے، اس کا ایمان مضبوط ہے، اس کی معرفت مضبوط ہے، تو سجدہ لمبا کریں۔ ہمارے ائمہ کتنے لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نماز صبح کے بعد سجدے میں سر رکھتے اور ظہر کے وقت اٹھاتے، ظہرین کی نماز پڑھ کے پھر سجدے میں سر رکھتے، مغربین کے وقت اٹھاتے، اتنے لمبے سجدے کی۔ سید الساجدین، زین العابدین جن کے القاب ہیں، اور ان کے ماننے والے وہ ایک چند سجدے دینے کے لیے اگر تیار نہیں ہے واجب نمازوں میں، اور وہ بھی صحیح طریقے سے اطمینان سے سجدہ دیں سکون کے ساتھ۔ انسان سب سے زیادہ خدا کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کے عالم میں ہوتا ہے، سجدے کے عالم میں دعا قبول ہوتی ہے۔ سجدہ گناہوں کی تخفیف کا باعث ہے، جیسے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سجدے کو لمبا کیا جائے کم از کم واجب نمازوں میں۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَن لَا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ، جان لیجیے کہ اللہ نے اپنی عزت کی قسم اٹھائی ہے کہ وہ سجدہ کرنے والوں کو اور نماز پڑھنے والوں کو عذاب نہیں دے گا۔ طبعا یہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں جو اس نماز کی شرائط کا خیال رکھتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سورہ مومنون میں، کہ وہ مومن کامیاب ہوگا جو نماز خضوع خشوع سے پڑھتے ہیں، توجہ سے، نہ کہ دنیا کا حساب و کتاب اور ادھر ادھر کے خیالات ہوتے ہیں اور دنیا کی محبت میں پر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نمازیں، وہ نمازیں جو عقیدہ توحید جس کا صحیح ہے، جس کا عقیدہ امامت صحیح ہے، جس کا عقیدہ نبوت صحیح ہے، جس کا عقیدہ قیامت صحیح ہے،
جو دین کو پورے مذاق نہیں بنا، دین کے تمام احکام پہ عمل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور پھر فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، ہر عمل خدا پرہیزگار بن، جس کے دل میں تقوی ہے، وہ خدا کے طاعت میں رہنا چاہتا ہے اور خدا کی معصیت سے جو بچنے میں کوشش میں لگا ہو، یہ بندہ متقی۔ متقی کے پھر درجے ہیں، تو اس کی جس کی قبول ہوگی، اسے جس بندے کی نماز قبول ہو گئی شرائط کے ساتھ، حلال رزق کھایا ہوا ہے اور خضوع خشوع سے پڑھ رہا ہے، جو خدا کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے، رحمت سمجھ کے پڑھ رہا ہے، بیگار کے لیے نہیں پڑھ رہا، مصیبت سمجھ کے نہیں پڑھ رہا، ایسے بندے کی نماز قبول ہوگی، اور خدا جن کی نماز قبول کر لے گا پھر انہیں عذاب نہیں دے گا۔ ان قبلت قبل ما سوا، جیسے کروایا، اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو اس کے علاوہ اعمال بھی قبول ہو جائے خدا کی رحمت سے۔ تو اس پہ نماز پہ توجہ، حب دنیا سے انسان نکلے، حب ذات سے نکلے، نفس ہمارا بسو کے وسوسوں سے اپنے آپ کو نکالے، خدا کے ذکر میں رہ کے، خدا کی طاعت میں رہ کے نکل سکتا ہے شیطانی ہتھ کنڈوں سے، شیطان کے وسوسوں سے جو دل میں ہر وقت آتے ہیں۔ اور ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون، ایک طرف ہلاکت بھی ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں غفلت کرتے ہیں اور دکھاوے کی نماز میں، ایسے نمازیوں کو تو خدا جہنم میں پھینکے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے گہرے درجے میں منافقین ہوں۔ نماز پڑھتے تھے اسالہ، جیسے کہ منافقین کی نماز کے بارے میں قرآن میں کہ بڑے سست اور جناب کوئی ان کے اندر جوش نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کوئی شوق عبادت نہیں۔ وَأَن لَا يُرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے کہ جہنم کی آگ سے خوف زدہ نہیں کرے گا جب لوگ خدا کی بارگاہ میں آئیں گے روز قیامت۔ ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا، کہ جو کسی ایک مومن کو افطار کروائے گا، فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمہ، اس مہینے میں کسی ایک مومن کی افطاری کروا دینا، اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ ومغفرت لما مضی من ذنوبہ، جو پچھلے اس کے گناہ ہیں اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اتنا بڑا پیکج، اتنے بڑا فائدہ ایک مومن کو افطار کرانے۔ اور پھر فرمایا، کچھ لوگوں نے جب پوچھا یا رسول اللہ فلیس کلنا یقدر علی ذلک، ہم سب اس پہ قادر نہیں ہیں کہ ہم کسی کو افطار کروائیں، اس زمانے میں فقر و فاقہ بہت تھا۔ فقال اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اتقوا النار ولو بشربۃ ماء، اگرچہ ایک کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کسی کو افطار کروا دو، اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ سے ہی کسی کو افطار کروا دو، اتنا سستا پیکج۔ اب اس سے بھی کوئی آسانی ہو سکتی، پھر بھی ایک بندہ کسی کو افطار نہ کرائے، پڑوسیوں میں سے کبھی کسی کے گھر کچھ تھوڑا سا ایک بندے کی کھانا بھیج دیں، ایک بندے کا نہیں بھیج سکتے، صرف روٹی بھیج دیں، صرف سالن بھیج دیں، صرف پھل بھیج دیں، صرف چند کھجوریں بھیج دیں، صرف شربت بھیج دیں، ٹھنڈا پانی بھیج دیں، مسجد میں بھیج دیں، اچھی عادت روٹین ہے بعض علاقوں میں پاکستان وغیرہ میں کہ بھائی افطار کروائیں مرحومین کے ثواب کے لیے، اپنے ثواب کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، مغفرت کے لیے، غلاموں کی آزادی کا ثواب لینے کے لیے، اتنا بڑا پیکج۔ روزانہ افطار کی عادت ڈالیں، بے شک ایک بندے کو افطار کروائیں۔ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط، کہ جس نے اس ماہ مبارک میں اپنے اخلاق کو بہتر کر لیا، وہ پل صراط سے بڑی آسانی سے گزر جائے گا۔ یوم تزل فی الاقدام، جب لوگوں کے قدم اس پل صراط سے پھسل رہے ہوں گے اور جہنم میں گر رہے ہوں گے، یہ شخص بڑی آسانی سے پل صراط سے گزر جائے گا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ تمن وہ باقی شرطیں عقائد تو اپنی جگہ باقی ہے، توحید کا عقیدہ، نبوت کا، امامت کا، قیامت کا، یہ سارے عقیدے عمل سب اپنی جگہ، لیکن اخلاق بہتر ہونے سے آسانی سے گزر جائے گا، تیزی سے گزر جائے گا۔ اخلاق کی دو قسمیں، ایک ظاہری اخلاق ہے، لوگوں سے شاش بشاش مسکراہٹ کے ساتھ، اچھے چہرے کے ساتھ پیش آنا، سلام میں پہل کرنا، لوگوں کا احترام کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا، یہ ہے کہ ظاہری اخلاق، یہ بھی مطلوب ہے۔ ایک ہے معنی عام اخلاق کا، کامن ایتھکس جسے ہم کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کی 24 گھنٹے کی لائف جو ہے نا وہ شریعت کے رولز کے اندر گزرے، ظاہر بھی باطن بھی۔ یہ نہ کہ ظاہر تو بہت ہے، ریسپیکٹ دے رہے، دل میں جناب اسے گالیاں دی جائے، اس کو حقیر سمجھا جائے، دل میں بغض ہے، دل میں حسد ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
تو جو روحانی بیماریاں ہیں ان کو بھی ٹھیک کیا جائے، جیسے میں نے کہا تکبر ہے، حسد ہے، دکھاوا ہے، بہت ساری چیزیں. تو یہ اخلاق کو جو بہتر کر لے گا اس کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا. وَمَنْ خَفَّفَ فِي هَذَا الشَّهْرِ عَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِسَابَهُ. کہ جو غلام ہیں، کنیزیں ہیں، جو ان کو اس کے لیے آسانی اس مہینے میں کرے گا، خدا روز قیامت اس کا حساب آسان کر دے گا. جنہوں نے اپنے ملازم رکھے ہیں جابز کے لیے فیکٹریوں میں، تھوڑا ان کو روزے سے ہوتے، ان کو تھوڑا کم ٹائم کر دیں ان کا، یا ان کو کوئی سہولت دے دیں افطاری کے ٹائم یا نماز کے وقت، یا ریسٹ کا تھوڑا اضافی ٹائم دے دیا جائے، تاکہ خدا آپ سے روز قیامت جو ہے نا آسانی سے حساب لے لے. وَمَنْ کَفَّ فِیہِ شَرَّهُ کَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ یوم یلقاہ. جو اس مہینے میں اپنے شر کو دوسروں سے روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے غضب کو اس سے روک لے گا. شر کی بہت ساری قسمیں، دوسروں کی غیبت کرنا شر ہے، دوسروں پہ تکبر کرنا شر ہے، دوسروں کا حق نہ دینا شر ہے، دوسروں کی انسلٹ کرنا شر ہے، دوسروں کی کو اذیت دینا شر ہے، بہت ساری قسمیں شر کی. تو ان سے اگر آپ کو کوئی روکتا ہے تو انسان سے خدا اپنے غضب کو روک لے گا. پھر فرمایا ومن اکرم فیہ یتیمن اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، کہ جو ایک یتیم کا بھی اگر ریسپیکٹ اور احترام کرے گا اس مہینے میں تو خدا روز قیامت اس کی ریسپیکٹ اور احترام کرے گا. یتیم کی ریسپیکٹ کیا ہے؟ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، اس کی ضروریات کو پورا کر دیں. انا و کافل الیتیم کا ہاتین، اللہ کے رسول نے یہ دو انگلیوں کا اشارہ کیا کہ میرے ساتھ اس طرح روز قیامت وہ شخص ہوگا جو یتیم کی پرورش کرے گا. اور یتیم ایک تو وہ جس کا باپ دنیا سے چلا جائے، اور دوسرا یتیم وہ ہے جس سے اس کا امام غائب ہے. جو روایات میں جیسے آل محمد کے ماننے والے، امام زمانہ کو امام ماننے والے امام غائب ہیں، تو یہ یتیمان اس وجہ سے ہیں کہ امام سے ڈائریکٹ علم دین نہیں لے سکتے، ڈائریکٹ مسئلہ نہیں پوچھ سکتے، جو ان کی دینی ضروریات ہیں وہ توجیحات نہیں لے سکتے، اس وجہ سے ان کو یتیم کہا گیا. اور پھر منیت المرید شہید ثانی کتاب، اس میں بھی روایات اور کتابوں میں بھی کہ جو ان یتیمان آل محمد کے جو امام سے ملاقات نہیں کر سکتے، ان کی تربیت کرے گا، دینی تربیت کرے گا، ان کو علوم محمد و آل محمد سکھائے گا، ان کو دین سکھائے گا. تو ایسے شخص عالم فقیہ کو روز قیامت نور کا تاج پہنایا جائے گا، اور نور کے ایسے لباس پہنائے جائیں گے کہ جس کے ایک دھاگے کی جو ہے نا روشنی وہ خلائق کو متعجب کر دے گی. مضمون روایت جو اس طرح کی موجود ہے. تو یہ فقہاء علماء کا جو تربیت کر رہے ہیں شیعہ اہل بیت کی غیبت کے زمانے میں، ان کا مقام ہے. پھر فرمایا اس مقام پہ من وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمت یوم یلقاہ، جو اس مہینے میں صلہ رحمی کرے گا، کسی کے لیے ہدیہ بھیج دیا، کسی کے لیے دعا کر سکتا ہے، سلام بھیج سکتا ہے، ان سے مل سکتا ہے، ان کی پریشانی کو سن کے کوئی توجیہ دے سکتا ہے، یہ ساری صلہ رحمی کی قسمیں. خدا روز قیامت اسے اپنی رحمت سے ملائے گا. ومن قطع فی رحمہ قطع اللہ عنہ رحمت یوم یلقاہ، جو اس مہینے میں رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرے گا، روز قیامت خدا اپنی رحمت کو اس سے روک لے گا. پھر فرمایا ومن تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ لہ براءۃ من النار، کہ جو اس مہینے میں مستحب نمازیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے برات عطا کر دے گا، جہنم سے چھٹکارا عطا کر دے گا. تو مستحب نمازیں تو ویسے کامل مومن ہونے کے لیے مومن کی علامت جو ہے 5 علامتوں میں 11ویں امام کا فرمان ہے صلاۃ 51 رکعت نماز، 17 واجب ہیں یومیہ فرائض کی، اور 34 رکعت جو ہے نا اس کی ڈبل 17 کی یہ مستحب نوافل ہیں ڈیلی کی. 11 رکعت اس میں نماز شب ہے. کم از کم اس رات یعنی ماہ رمضان میں انسان سحری کے وقت اٹھتا ہے. نماز شب خدا سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے روحانی تعلق، یہ بہترین نسخہ ہے. رزق کی پریشانیوں، صحت کی پریشانیوں کے لیے، روحانی سکون کے لیے اس سے بڑا نسخہ نہیں ہو سکتا. نماز شب جو واجب تھی رسول خدا پہ بھی اور بعض روایت میں ائمہ علیہ السلام پہ بھی، اور ہمیں اللہ نے یہ تحفہ دیا ہے. وہ بندہ روز قیامت نیکیوں کو میں فقیر ہوگا روایات میں جو نماز شب نہیں پڑھتا ہو، اور اس کی بہت برکات ہیں. تو یہ ماہ رمضان میں تو لازمی ہر مومن پڑھے اور آئندہ بھی اپنی روٹین بنائے. تو یہاں پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو مستحب نمازیں پڑھے گا وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، لیٹ کے پڑھ لے. نوافل جو یومی ہیں کتنی آسانی دی ہے شریعت.
پھر بھی نہیں پڑھتا. جہنم سے چھٹکارے کا پیکج ہے نا، مستحب نمازیں ساتھ پڑھے. پھر فرمایا ومن ادى فيه فرضا كان له ثواب من ادى 70 فریضہ، جو اس مہینے میں فریضہ واجب نمازیں پڑھے گا اس کو باقی مہینوں کی نسبت 70 نمازوں کا ثواب ملے. ایک 2 رکعت صبح کی مثلا واجب پڑھی ہے تو 70 2 رکعت کا ثواب ملے گا. ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین، کہ جو اس مہینے میں میرے اوپر زیادہ درود پڑے گا تو روز قیامت اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا جب لوگوں کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے. یہ وہ عمل ہے درود شریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کہ جو قبول ہوتا ہے اور اس سے نیکیوں کا پلڑا زیادہ وزنی ہوتا ہے. اور یہ تو پوری زندگی انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پڑھتا رہے، اس کی بہت برکات ہیں، اس پہ کتابیں لکھی گئی، بہت ساری روایات ہیں. اور خود اللہ یہ کام کر رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اس کام کو نہ چھوڑے کسی بھی وقت، خصوصاً ماہ رمضان میں. پھر فرمایا ومن تلا فیہ آیتا من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیر من الشہور، کہ جو اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے اس کو ایسے ہی ثواب ہے جیسے دوسرے مہینوں میں اس نے پورا قرآن ختم کیا. ایک آیت پورے قرآن ختم کرنے، اس سے بڑا پیکج نہیں ہو سکتا جو اللہ نے دے دی. اگر کوئی ماہ رمضان میں بھی پورا ایک قرآن نہیں ختم کرتا، ڈیلی ایک سپارہ کم از کم نہیں پڑھتا، تو پھر وہ خود اپنے آپ کو اتنی بڑی نیکیوں سے محروم. ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ، لوگوں اس مہینے میں جنت کے دروازے سارے کھول دیے گئے. فاسألوا ربکم اللہ یغلقھا عنکم، اللہ سے اپنے رب سے سوال کرو کہ تمہارے اوپر یہ جنت کے دروازے بند نہ کرے. وابواب النیران فی ھذا الشہر مغلقۃ، اس مہینے میں جہنم کے دروازے تمہارے اوپر بند کر دیے گئے. فاسألوا ربکم اللہ یفتح علیکم، اپنے رب سے سوال کرو کہ تمہارے اوپر یہ جہنم کے دروازے نہ کھولے. والشیاطین مغلولۃ، اس مہینے میں شیطانوں کو قید کر دیا گیا ہے. جو شیاطین جن ہیں، انسان تو شیاطین پھر بھی پھرتے رہتے. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ لوگوں کے دلوں میں جو وسوس ڈالتا ہے کچھ جنوں میں سے ہے کچھ لوگوں میں انسانوں میں سے. تو انسان شیطان قید نہیں ہوتے، وہ اپنے ماہ رمضان میں بھی شیطنت کرتے ہیں، اور لیکن جو جن شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا گیا، اس لیے توفیق میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے برائیاں کم ہوتی ہیں. لیکن ہر انسان کے اندر سوائے معصومین، سوائے جنہوں نے اپنے تزکیہ نفس طہارت نفس کمال تک لے گئے، ان کے علاوہ جن کا ابھی تک نفس امارہ بالسوء ہے جو انسان کے اندر بیٹھا ہے، وہ انسان کو روزے کے عالم میں رمضان میں بھی گمراہ کرتا رہتا ہے. ماہ رمضان میں بھی انسان کو حق کی طرف نہیں جانے دیتا، کیونکہ جتنی روح کو طہارت ہوگی اتنا انسان اس کی توفیق زیادہ بڑھے گی، اور جتنے روح میں ناپلیدگی اور پالیدگی ہوگی اور خباثت ہوگی اور برائیاں ہوگی اور گناہان روح کی بیماریاں ہیں وہ لگی ہوں گی، اتنا انسان کی توفیقات میں کمی ہوگی، اور وہ انسان جو ہے وہ خدا کی طاعت کی طرف نہیں آئے گا. تو یہی وہ چیز اس مقام پہ بیان ہو رہی ہے کہ شیاطین جو باندھے ہوئے ہیں تو اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہارے اوپر ان کو آئندہ مسلط بھی نہ کرے جو جنوں میں سے. قال امیر المومنین علیہ السلام فقلت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، مولا علی نے سوال کیا یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا الورع اما حرم اللہ، اور الورع ام محارم اللہ، کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جانا، یہ سب سے افضل ترین. اس مہینے میں جو آنکھ کے گناہ ہیں انسان ان سے رک جائے، جو کان کے گناہ ہیں ان سے رک جائے، جو زبان کے گناہ ہیں ان سے رک جائے، جو پیٹ میں حرام ڈالنے والے گناہ ہیں ان سے رک جائے، جو شرم گاہ کے گناہ ہیں ان سے رک جائے، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا من ضامن لی اسنان، جو 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک پیٹ میں حرام نہ ڈالے اور دوسرا شرم گاہ سے حرام کام نہ کرے. تو یہ جتنے بھی حرام کام ہے، گانا نہ سنے،
اذیت نہ دے، انسلٹ نہ کرے مومنین کی، اتنے بھی حرام گناہ ہے۔ وقت ضائع کرنا بھی گناہ ہے، زندگی ضائع کرنا بغیر مقصد کے، بغیر طاعت کے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اصل سرمایوں کو انسان ضائع کر رہا ہے، تو گناہوں سے بچنا۔ پھر رسول خدا اس کے بعد آپ نے بکا کی، فقول تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ما یبکی کا، آپ کس وجہ سے بکا اور گریا کر رہے ہیں؟ فقال یا علی اب کی لما یستحل من کا فی ھذا الشہر، میں اس وجہ سے گریا کر رہا ہوں کہ جو اس مہینے میں آپ پہ مصیبت آنے والی، کانی بیکا وانت تصلی لربک، میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ آپ اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وقد انبعث الیک اشقى الاولین والآخرین، کہ آپ کی طرف جو ہے بدبخت ترین ناقہ سمود کی کونچے کاٹنے والے کا بھائی بھیجا گیا، فضربک ضربتاً علی کرنک فخضب منہا لحیتک، کہ جس ملعون نے تیرے سر پہ ایک تلوار ماری اور اس تلوار سے تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو خضاب ہو گیا، تیری داڑھی رنگین ہو گئی ہے، میں گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ قال امیر المومنین یا رسول اللہ وذالک من سلامت فی دینی، میرا دین تو صحیح سالم رہے گا اگرچہ میری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ فقال فی سلامت من دین کا، علی تیرا دین صحیح و سالم رہے گا، اس لیے فرمایا فزت برب الکعبہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تیرا خاتمہ بالخیر ہے اے علی، دین کے اوپر تو دنیا سے جائے گا، اس لیے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، کہ رسول نے جو بشارت دی تھی وہ سب سے بڑی انسان کے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہو۔ بعض اوقات ساری زندگی انسان نیک اعمال کرتا ہے اور خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا۔ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گئے۔ ثم قال یا علی من قتلک فقد قتلنی، علی جس نے آپ کو قتل کیا گویا اس نے مجھے قتل کیا۔ ومن ابغضک فقد ابغضنی، جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ومن سبک فقد سبنی، اور جس نے آپ کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ گویا اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد علی کو 70 سال 90 سال تک ممبروں پہ گالیاں دی جائیں گی۔ گویا یہ فقط علی کو گالیاں نہیں دے رہے تھے، یہ اللہ کے رسول کو گالیاں دے رہے تھے۔ ومن سب رسول اللہ فقط سب اللہ، جو اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے وہ اللہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ ایک دفعہ ابن عباس نے دیکھا کچھ لوگ مولا علی کو مکے میں گالیاں دے رہے، کہا تم اللہ کے رسول کو گالیاں دے رہے ہو؟ کہا نہیں ہم تو علی کو گالیاں دے رہے۔ کہا میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ جو علی کو گالیاں دے گا وہ گویا مجھ رسول کو گالیاں دے رہا ہے۔ فرمایا لِأَنَّكَ مِنِّي کا نفسی، اے علی یہ اس وجہ سے ہے کہ تو ایسے ہی ہے جیسے میری جان ہے، قرآن میں بھی ہے نا، وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو بلاؤ ہم اپنی جانوں کو۔ رسول کی جان ہے علی، قرآن کی آیت سے بھی اور یہاں بھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ آپ میری جان ہے۔ روحوں کا من روحی، آپ کی روح میری روح ہے۔ وَتِینَتُکَ مِن تِینَتِی، آپ کی تینت میری تینت سے ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی وَإِيَّاكَ، اللہ نے مجھے بھی اور آپ کو خلق کیا ہے۔ وَاصْطَفَانِي وَإِيَّاكَ، مجھے بھی برگزیدہ کیا آپ کو بھی برگزیدہ کیا۔ وَاخْتَارَنِي لِلنَّبُوَّةِ وَاخْتَارَكَ لِلْإِمَامَةِ، مجھے نبوت کے لیے اختیار کیا آپ کو امامت کے لیے اختیار کیا۔ وَمَنْ أَنْكَرَ إِمَامَتَكَ فَقَدْ أَنْكَرَ نَبُوَّتِي، کہ جس نے آپ کی امامت کا اے علی انکار کیا گویا اس نے میری نبوت کا انکار کیا ہے۔ پھر فرمایا یا علی انت وسیعی و ابو ولدی، علی آپ میرے وسیع بھی ہو اور میری اولاد کے والد بھی ہو، وہ زوج ابنتی، اور میری بیٹی کے شوہر ہو، وہ خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد مماتی، اور میری امت کے اوپر اب میری زندگی میں بھی اور میری زندگی کے بعد بھی میرے خلیفہ ہو۔ امرو کا امری و نہیوں کا نہی، آپ کا حکم میرا حکم ہے اور آپ کی نہیں میری نہیں ہے۔ بالکل واضح کر دیا کہ علی خلیفہ بلا فاصلہ، میرے بعد علی خلیفہ ہیں اور میری زندگی میں بھی میں انہیں خلیفہ بنا رہا ہوں امت کے اوپر۔ اقسم بالذی بعثنی بالنبوۃ، تو جو علی کے حکم کو ٹھکراتے تھے وہ گویا اللہ کے رسول کے حکم کو ٹھکراتے تھے۔
پھر فرمایا میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، وجعلنی خیر البریہ، اور مجھے مخلوق میں سب سے افضل بنایا ہے، انک لحجت اللہ علی خلقہ، اے علی آپ اللہ کی مخلوق کے اوپر اللہ کی طرف سے حجت ہے۔ روز قیامت خدا احتجاج کرے گا اپنی اس قوم کے اوپر، رسول کی امت کے اوپر، کہ میں نے تمہیں علی جیسا امام دیا، امام علی جیسا ہادی دیا، اپنے نبی کے بعد علی جیسا رہبر دیا، پھر آپ گمراہ رہے، پھر آپ بے دین رہے، پھر آپ نے دین پہ عمل نہیں کیا، پھر آپ نے حق کو نہیں پہچانا، پھر آپ نے حق پہ عمل نہیں کیا۔ یہ خدا کی طرف سے علی حجت ہیں بندوں کے اوپر، خدا احتجاج کرے گا بندوں کے اوپر، بندوں کے پاس جواب نہیں ہوگا جو علی کی پیروکاری نہیں کرتے، جو زبان سے کہتے ہیں ہم علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے شیعہ ہیں، لیکن پیروکاری شیطان کی ہوتی۔ ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھتے، ماہ رمضان میں نماز نہ پڑھیں، ماہ رمضان میں برائیوں سے باز نہ آئے، ماہ رمضان پھر علی کے شیعہ کیسے؟ رسول خدا نے ایک عورت کو بلا کے کھانا دے دیا، وہ کہا میں روزے سے ہوں، کہا کیسا روزہ، تو اذیت دے رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے۔ وَأَمِينُهُ فرمایا إِنَّكَ لَحُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَأَمِينُهُ عَلَى سِرِّهِ، فرمایا علی تو اللہ کے راز پہ امین ہے، یعنی اللہ کے جو راز کی باتیں ہیں وہ علی کے پاس ہیں۔ علی کی ایک بہت مشہور اور معتبر ترین زیارت ہے، جامع ترین، مختصر ترین، معارف سے بھری ہوئی زیارت، زیارت امین اللہ، السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ، اے اللہ کے امین، اللہ کی زمین میں، اللہ کے امانت دار، دین کے امانت دار، پورے دین کو امانت سے صحیح ویسے آگے پہنچانے والے جیسے اللہ کے رسول لے کے آئے تھے، اور پورے دین پہ ویسے عمل کرنے والے جیسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے تھے۔ یہ ہے امین اللہ۔ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، یہی معنی ہے کہ علی کے طرز زندگی میں وہی حقیقی دین ہے جو رسول خدا لے کے آئے تھے۔ وَأَمِينُهُ عَلَى سِرِّهِ وَخَلِيفَتُهُ عَلَى عِبَادِهِ، اے علی آپ اللہ کے بندوں کے اوپر اللہ کا خلیفہ ہے، رسول کے بھی خلیفہ، اللہ کے بھی خلیفہ، اور اللہ کے رسول قسم اٹھا کے یہ بات کر رہے ہیں، اور جیسے کہ آدم کو پہلا خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کے خلیفہ تھے، اللہ کی نمائندگی کر رہے تھے، چونکہ اللہ کا جسم تو ہے نہیں، اللہ موجود ہے لیکن اس کا جسم نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کے پریکٹیکل طور پہ لوگوں کو دکھائے کہ دین کیا ہے اور دین پہ عمل کیسے ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے خلیفے، اپنے نمائندے، اپنے جانشین بھیجے کہ جو بتائیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، کس بات سے خوش ہوتا ہے، کس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ ہیں اللہ کے خلیفہ، انبیاء بھی اور ائمہ بھی اللہ کی طرف سے خلیفے ہیں زمین میں، اللہ کی نمائندگی کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو عملی طور پہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اس خطبے میں جو جامع و مانع خطبہ ہے، دنیا و آخرت کی خیرات جس میں سمٹی ہوئی ہے، خدا سے دعا گو ہوں کہ ہمیں پروردگار توفیق دے ماہ رمضان میں اس کی برکتیں سمیٹنے کی، دعاؤں کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، افطار کے ذریعے، صلہ رحمی کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، اور لوگوں کے حقوق ادا کر کے اللہ کے ذکر، خضوع و خشوع کے ساتھ نماز، اور اس مہینے کی برکتیں سمیٹنے کی ہمیں خدا ہمیشہ توفیق دے، ہم تمام مومنین مومنات کو اس بات کی توفیق نصیب ہو، اور یہ خطبہ جو ہے اس کو مسلسل پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، تاکہ یہ تذکر اور یہ ساری جو کرامات اور مقامات ہیں ہم ان کو ذہن میں بٹھا کے عمل پیرا ہو سکیں۔ اور یہ خطبہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب عیون اخبار الرضا میں بھی لکھا، امالی شیخ صدوق میں بھی ہے، وسائل الشیعہ شیخ اور عاملی نے بھی اس کو لکھا، صاحب بہار الانوار نے بھی لکھا، مفاتیح الجنان میں بھی خطبے کا بعض حصہ موجود ہے۔ آخر میں پھر دعا گو ہوں خدا ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمارے اعمال کو اس ماہ مبارک میں اور ہر مہینے میں قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو صالح ابو صالح ابو صالح یا ابو صالح ابو صالح ابو صالح